بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویئرس، بلال شفیق یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ مجھے نون لیگ سے اتنی نفرت ہے کہ اگر مجھے ایک خون معاف ہو تو وہ خون میں مریم نواز شریف کا کروں۔ یہ انتہائی خطرناک بلکہ غیر ذمہ دارانہ بیان کس نے دیا، باقاعدہ ثبوت کے ساتھ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ گو کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ اس بیان کو اون نہیں کرتی، لیکن وہ خاتون جنہوں نے یہ بیان دیا ہے وہ اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا ممبر کہتی ہیں اور پی ٹی آئی کی واریر کہتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ صنم جاوید کی گرفتاری ہے اور ایمل ولی خان کی گرفتاری ہے۔ یہ ٹاپک اس وقت زیر گردش ہیں، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا میرے اس چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ اور شیئر کریں تاکہ میرا اور آپ کا عوامی رابطہ مزید مضبوط ہو۔ ویئر سب سے پہلے یہ سٹیٹمنٹ سنیں۔ پیس میں تھی اور وہاں پہ میں نے سنا اور مجھ سے مجھے نون لیگ سے اتنی نفرت ہے، ایک خون معاف ہو تو وہ ایک خون میں مریم نواز کا کروں گی۔ یہ پرویز سندیلا صاحب ہیں، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں، ٹویٹر اکاؤنٹ پہ ان کی فین فالوئنگ ہے، شریف خاندان سے ان کے اچھے تعلقات ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک بیان دے رہے ہیں، باقاعدہ میں نے آپ کو سنایا ہے فلک جاوید کے متعلق کہ انہوں نے کہا سپیس میں بیٹھے ہوئے، سپیس سے مراد ہے کہ جس وقت آپ ٹویٹر یوز کرتے ہیں تو وہاں کانفرنس ہوتی ہے، مختلف لوگ، میں لے مین کی زبان میں سمجھا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں، مختلف لوگ اپنے آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں، جیسے کمرے میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں، اسی طرح ٹویٹر میں ایک ایسی ایپ ہے یا ایک ایسی فیسلٹی ہے کہ وہاں آپ اپنے آئیڈیا ڈسکس کرتے ہیں اور دیگر لوگ سنتے ہیں۔ جیسے کسی کمرے میں، جیسے کسی ہال میں ایک سپیکر ہوتا ہے، دیگر لوگ سنتے ہیں اور باری باری مختلف لوگ اپنے آئیڈیاز ڈسکس کرتے ہیں۔ وہاں بیٹھ کے بقول پرویز سندیلا کے کہ فلک جاوید نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ مجھے نون لیگ سے اتنی نفرت ہے، آگے پرویز سندیلا صاحب نے وہ بات کہہ دی کیونکہ میں بار بار خود اس مسئلے کو یا اس سٹیٹمنٹ کو دہرانا نہیں چاہتا، تو انہوں نے کہا کہ جب اس طرح کی آپ سٹیٹمنٹ دیں گی تو پھر گرفتاری بنے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی اکاؤنٹ میں پرویز سندیلا صاحب کہتے ہیں یا اسی ویڈیو میں یہ کہتے ہیں کہ جس وقت خان صاحب گرفتار ہو گئے تھے تو کہا جا رہا تھا کہ اب بہن کا رشتہ دینا ہے۔ اس طرح کی زبان اور بھی اس سے بلو دی بیلٹ جو زبان ہے وہ ان دونوں بہنوں نے استعمال کی، اور 9 مئی والے دن جب اس طرح کی آپ زبان استعمال کریں گے، آپ اس میں جب ڈکلیئر ہو جائیں گے، کانوکٹ ہو جائیں گے، تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آپ کراچی میں رہیں، آپ پشاور میں رہیں، آپ اسلام آباد رہیں، پنڈی رہیں، لاہور رہیں، آپ کی بچت ہوگی۔ یہ پرویز سندیلا نے، میں باقاعدہ اپنے پروڈیوسر سے ریکویسٹ کروں گا کہ کمنٹ سیکشن میں ان کی اس ویڈیو کا لنک بھی بالکل دیا جائے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بلال شفیق یہ بات اپنی طرف سے کر رہا ہے۔ تو صنم جاوید اور فلک جاوید کی گرفتاری کا جو شاخسانہ ہے وہ اس ویڈیو سے میں کلیئر نظر آتا ہے کہ صنم جاوید کیسے بیانات دیتی نہیں ہیں اور فلک جاوید کتنے خطرناک بیانات دیتی نہیں ہیں۔ دیکھیں ویورز، میں یہاں بیٹھ کر اوبیسلی حکومت کو کرٹیسائز کرتا ہوں کیونکہ میرا جو مسئلہ ہے وہ عام آدمی ہے، میری آواز عام آدمی ہے اور میں عام آدمی کی آواز ہوں کیونکہ میں خود عام آدمی ہوں۔ لیکن کسی کو قتل کر دینے کی بات، کسی کو کہہ دینا بہن کا رشتہ دینا، میرا خیال ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ آپ بالکل کہیں کہ فوج کا سیاست میں رول نہیں ہونا چاہیے، آپ بالکل کہیں کہ ملک کو 78 سالوں میں اشرفیہ نے لوٹا، ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوئی، آپ بالکل کہیں کہ پاکستان میں انصاف ہو، عدالتوں میں انصاف ہو، رول آف لا ہو، میرٹ کا قتل عام نہیں ہونا چاہیے، خاندانی سیاست نہیں ہونی چاہیے، موروثی سیاست نہیں ہونی چاہیے، الیکشن میں دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، 8 فروری کے الیکشن ہو یا ماضی کے جتنے الیکشن ہو ان کا آج آڈٹ کروایا جائے، سب کچھ کہیں، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ لیکن اصل بات جب آپ کہیں گے بہن کا رشتہ دینا ہے، جب آپ کہیں گے میں فلاں شخص کو دنیا میں نہ رہنے دوں، تو پھر آپ اپنی پارٹی کی خدمت نہیں کرتے، پھر آپ کسی پارٹی کا منشور لے کر آگے نہیں چلتے۔ آپ دیکھیں کہ عمران خان کی چاروں بہنیں اس وقت ٹف ٹائم فیس کر رہی ہیں، ان کی اپنے بھائی سے ملاقات نہیں ہونے دی جاتی، ان کا بھائی کہتا ہے جو میں سٹیٹمنٹ دیتا ہوں اس کا بوجھ یہ کل خان نے کہا صرف علیمہ خان اٹھا سکتی ہے، میری پارٹی کا کوئی بندہ ایسی میری سٹیٹمنٹ کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا، تو جو میں کہتا ہوں علیمہ خان ورڈ ٹو ورڈ وہ بات کہتی ہے۔ لیکن اس طرح کی سٹیٹمنٹ کبھی علیمہ خان نے بھی نہیں دی، اس طرح کی سٹیٹمنٹ کبھی خان نے بھی نہیں دی، تو پی ٹی آئی والوں کو یہ سمجھنا ہوگا کیا اس طرح کی سٹیٹمنٹ دینے سے آپ کا یا آپ کے لیڈرشپ کا کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ سوال میں رکھنے لگوں۔ گالی دے دینا، گالی دے کر ماں بہن ایک کر دینا، مار دیں گے، مر جائیں گے، متھے رنگ دیں گے، اگر تو ایسے کرنے سے کوئی فائدہ ہو جائے گا، پاکستان میں غربت ختم ہو جائے گی بہنوں کے رشتے لینے سے، بہنوں کے رشتے دینے سے۔ بلکہ میں نے ایک اور شعر سنا تھا، سیاں کہتی رہی بھیاں کہہ دیا،
یار یہ کوئی اچھی یہ بھی فلک جوید نے کہا کہ بھیا کو سیاں، سیاں کو بھیا. یار اس طرح کی باتیں خدا کی قسم میں اللہ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کسی بھی مہذب معاشرے میں ان کی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. یہ آپ اس طرح کے بیانات دیں گے تو آپ اپنا اور پارٹی کا بیڑا غرق کریں گے. میں آپ کو بار بار کہتا ہوں، میں اکثر حکومت پر تنقید کرتا ہوں. میں جب عوام کے آگے مائک رکھتا ہوں، جب خان کے دور میں مائک رکھا تو عام آدمی نے خان کا کہا کہ خان صاحب یہ ریاست مدینہ نہیں ہے جو آپ کام کر رہے ہیں. اب میں مائک رکھتا ہوں تو عام آدمی کہتا ہے کہ میاں صاحب یا بھٹو صاحب یہ روٹی کپڑا مکان ہے، یہ وہ مہنگائی ہے جس کی وجہ سے آپ نے خان کی حکومت گرائی ہے. تو بھائی بیلنسڈ ہو، بات لوجک پہ کرو، کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کرو. سیاں بھیا، بھیا سیاں، یا یہ کہہ دینا کہ اس کو مار دیں، یا یہ کہہ دینا کہ بہن کا رشتہ دینا، یہ کیا میری یوتھ کو سکھایا جا رہا ہے. اور دوسری طرف عدت والا کیس بھی کوئی میرا نہیں خیال کہ کوئی وہ اس میں وہ کوئی تھوڑی سی بھی شرم تھی، اس کی بھی جتنی مذمت کی جائے کم ہے. میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ ماں بہنوں بیٹیوں کو تذلیل کیا جائے، ان کے گریبان چاک کیے جائیں. میں یہ بھی نہیں کہتا ان کو ڈنڈے مارے جائیں، سوٹے مارے جائیں. مہذب قومیں ایسا نہیں کرتی. میں دونوں طرف آپ کو بتا رہا ہوں، جو جہاں غلط ہے، جو مجھے لگتا ہے غلط ہو سکتا ہے وہ نہ ہو. میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ ماں بہن بیٹی کو بھی عزت دینی چاہیے. اب اقرار الحسن ایک پروگرام کر رہے تھے، باقاعدہ اردو پوائنٹ پہ چلا ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ سگریٹ پیتی ہیں ختیجہ شاہ، یا وہ جو ہے مانور قریشی، انہوں نے اب دوپٹہ لے لیا. باقاعدہ ان کی بھی میں وہ ویڈیو کے کلپ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، تصویریں شیئر کرو. بھائی کوئی سگریٹ پیے، کوئی دوپٹہ لے نہ لے، یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ہم نے اس کی قبر میں نہیں جانا. بالکل سگریٹ نہیں پینی چاہیے کسی بھی خاتون کو، بالکل دوپٹہ لینا چاہیے، چاہے نون لیگ سے ہو، پی ٹی آئی سے ہو. بالکل گانوں میں مجرا اور ڈانس نہیں ہونا چاہیے، جلسوں میں مجرا اور ڈانس نہیں ہونا چاہیے، چاہے نون لیگ سے، پی ٹی آئی سے، پی 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 سے ہو. لیکن اگر کوئی کہہ رہا پھر وہ جانے، اللہ جانے، پھر وہ اللہ کا معاملہ ہے. ہمیں کسی کی نجی زندگی میں اتنا دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم اس کے لیے خدا بن جائیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ سیاست کہاں پہ آ گئی ہے، اس کا نقصان میرا خیال ہے پاکستان کی عام عوام کو ہو رہا ہے، پاکستان کے عام لوگوں کو ہو رہا ہے. باقی صنم جوید کی پشاور سے گرفتاری انڈیکیٹ کرتی ہے، یہ میرا انالیسز ہے کہ علی مین گنڈا پور کی حکومت کی جتنی بھی یہ کہہ لیں کہ جوریسڈکشن ہو، لیکن وہ ایک حد سے زیادہ نہیں ہے. ان کی جو کمزوریاں ہیں وہ سب کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ صنم جوید کے متعلق ابھی صدیق جان نے ایک ٹویٹ بھی کی ہے، بلکہ انہوں نے ری ٹویٹ کیا ہے کسی صاحب کی ٹویٹ، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان کو کوٹ لکھپت جیل منتقل کر دیا گیا. اس میں کتنی صداقت ہے یہ بھی آنے والے چند گھنٹوں میں آپ کو پتہ لگ جائے گا. باقی صنم جوید کی پشاور سے گرفتاری، کچھ میسیجز ہیں کہ کوئی شخص پاکستان کی کسی بھی نکڑ میں چھپ جائے، اگر اس کو گرفتار کرنا ہے تو ہم کر لیں گے. میسیج نمبر 1. میسیج نمبر 2 کہ اگر آپ 9 مئی سے بال واسطہ یا بلا واسطہ منسلک ہیں تو فی الحال آپ کے لیے کوئی معافی نہیں، فی الحال آپ کے لیے کوئی رحم نہیں. میسیج نمبر 2. میسیج نمبر 3 یہ ہے کہ اس وقت پی ٹی اے کے اندر بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ وہ مکبری کرتے ہیں. یہ پی ٹی اے والوں پہ الزام لگا رہے ہیں. کیا صنم جوید کی مکبری ہوئی ہے؟ کیا باقاعدہ اس کو پی ٹی اے کی گورنمنٹ نے گرفتار کروایا ہے؟ اس وقت سوشل میڈیا پہ یہ بات بھی زیر گردش ہے. لیکن ایک چیز کلیئر ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جائیں، پاکستان میں کسی حکومت کی یہ جوریسڈکشن نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص، کوئی ادارہ، اس حکومت چاہے وہ پی ٹی آئی کی ہو، نون لیگ کی ہو، جماعت اسلامی کی ہو، اے این پی کی ہو، کسی کی بھی ہو، اگر ادارہ اس شخص کو گرفتار کرنا چاہتا ہے بلوچستان سے خیبر تک، کراچی سے لاہور تک، تو وہ گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور زیرو ٹالرنس پالیسی ہے. یہ تو معاملہ ایک طرف ہو گیا. لیکن دوسری طرف ایمل ولی خان صاحب کو بھی گرفتار کیا گیا. یہ جنگ کی خبر ہے. ان کے متعلق کیا الزامات ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں. ایمل ولی خان کے متعلق جو اس وقت خبریں روزنامہ جنگ میں، کیونکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ اپنی طرف سے کوئی بات نہ کروں، وہ کہتے ہیں کہ اسلام آباد وفاقی دارالحکومت میں پولیس نے سینیٹر ایمل ولی خان کو حراست میں لے لیا. عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ کے خلاف نفرت انگیز بیانات پر مقدمہ درج، نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا. ذرائع کے مطابق ایمل ولی خان سینٹ اجلاس میں شرکت کے لیے آ رہے تھے. راستے میں پولیس نے انہیں حراست میں لے لیا. پولیس ذرائع کا کہنا ہے کہ ایمل ولی خان غیر قانونی طور
پر مسلح افراد کے ہمراہ اسلام آباد میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کے خلاف اداروں کے خلاف نفرت انگیز بیانات دینے کا مقدمہ بھی درج ہے۔ ذرائع کے مطابق گرفتاری کے بعد ایمل ولی خان کو نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ بات وہی ہے، آپ اسلام آباد میں ہوں، آپ سینٹ کے اجلاس میں شامل ہونے جا رہے ہوں، آپ قومی اسمبلی کے اجلاس میں شامل ہونے جا رہے ہوں، آپ علی مین گنڈا پور کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوں، آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوں، آپ مراد علی شاہ صاحب کے پاس ہوں، یا آپ بلوچستان میں ہوں، اگر آپ کی گرفتاری ادارے ٹھان لیں تو پھر آپ کو کوئی گرفتار ہونے سے نہیں روک سکتا۔ دس از دی کرسٹل کلیئر میسج ٹو دوز who are engaged in politics، جو پالیٹکس کر رہے ہیں، جو سیاست کر رہے ہیں اور اپنا اپنا نظریہ لے کے چل رہے ہیں، ان کو کرسٹل کلیئر میسج ہے یہ اداروں کی طرف سے کہ آپ جب کچھ کریں گے یا ایسی کوئی چیز جس پر اداروں نے زیرو ٹالرنس پالیسی رکھی ہے تو پھر ہم آپ کو گرفتار کریں گے۔ باقی ہم تو یہ دعائی کر سکتے کہ اللہ اپنے بی علیہ السلام کے صدقے اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ مگر جانے سے پہلے ایک بات کروں گا، تنقید ضرور کریں، وہ تنقید کریں جس سے آپ کا، آپ کی سیاسی جماعت کا، آپ کے منشور کا قد بڑھاؤ، وہ تگڑا ہو، آپ کی عوام میں حوصلہ ہو۔ گالیاں دے دینا، دھمکیاں دے دینا، سوشل میڈیا پر انقلاب لے آنا، سوشل میڈیا کے ذریعے پنڈی میں کہہ دینا ٹانگیں کام گئی، خان فلاں طریق کو باہر آ رہا ہے، خان نے یہ کر دیا، عام آدمی یہ کر دیا، علی مین گنڈا پور یہ کر دے گا، خدا کی قسم اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ دینا ہے تو مسئلے سے دانش مندی سے چلو۔ دشنام ترازی، گال گلوچ کا جو کلچر ہے وہ نقصان دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔